بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں استخارہ کرنے کا مستند اور مسنون طریقہ بتایا جائے گا۔ استخارے سے متعلق ایک جامع ویڈیو ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے آپ کی سہولت کے پیش نظر۔ اللہ اور انسان، ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے؟ یقین رکھو تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ رہا ہے اور ڈوبنے کبھی نہیں دے گا انشاءاللہ۔ سنت کے مطابق استخارہ کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرط یہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کتاب سے دیکھ کر یہ دعا مانگ لیں۔ اگر عربی میں دعا مانگنے میں دقت ہو رہی ہو تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی یہ دعا مانگیں۔ بس دعا کے جتنے الفاظ ہیں وہی اس کو مطلوب اور مقصود ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: دعا کرتے وقت جب ھذا الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی ھذا الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلاً ھذا السفر یا ھذا النکاح یا ھذا التجارت یا ھذا البیع کہے۔ اور اگر عربی نہیں جانتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارہ کی دعا کا مطلب و مفہوم: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے۔ یا اللہ، آپ کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملے کا تصور دل میں لائیں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجیے۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ معاملہ اس موقع پر اس معاملہ کا تصور دل میں لائیں۔ استخارہ کر رہا ہے، میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا و معاش کے حق میں برا ہے، میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع دیر پا نفع کے لیے برا ہے، میرے سے پھیر دیجیے اور میرے لیے خیر مقدر کر دیجیے جہاں بھی ہو، یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجیے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجیے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجیے۔ استخارہ کا نتیجہ اور مقبول ہونے کی علامت: استخارہ سے کس طرح رہنمائی ملے گی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ استخارہ کا صرف اتنا اثر ہوتا ہے کہ جس کام میں تردد اور شک ہو کہ یوں کرنا بہتر ہے یا یوں، یا یہ کرنا بہتر ہے یا نہیں، تو استخارے کے مسنون عمل سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔
دل کا کسی ایک بات پر مطمئن ہو جانا اور اس مصلحت کے اسباب میسر ہو جانا، تاہم اس میں خواب آنا ضروری نہیں۔ اصلاح انقلاب امت۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا رجحان ایک طرف ہو جاتا ہے، بس جس طرف رجحان ہو جائے وہ کام کر لے، اور بکثرت ایسا رجحان ہو جاتا ہے۔ لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف رجحان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشمکش موجود ہو تو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہوتا ہے جس میں خیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایک راستے کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بندے سے پھیر دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھر وہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کس میں ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ استخارہ کے باوجود اگر نقصان ہو گیا تو ازدی رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد سنا، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو بندہ اپنے پروردگار سے ناراض ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تو یہ کہا تھا کہ میرے لیے اچھا کام تلاش کیجئے، لیکن جو کام ملا وہ تو مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا۔ استخارہ کے بارے میں چند کوتاہیاں اور غلط فہمیاں اس ویڈیو کے حصہ نمبر 2 میں بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔